کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، بڑے لوگوں کی عرضی موت در حقیقت ان کے بقائے دوامی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے علم و حکمت کے جلائے ہوئے چراغ آنے والی نسلوں کو لو دیتے رہتے ہیں، ان کو روشنی فراہم کرتے رہتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں میں ایک بہت بڑے آدمی، حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر اسلام، علامہ محمد اقبال ہیں، جنہوں نے علم و ادب کے ایسے چراغ جلائے جو آج بھی روشنی دے رہے ہیں، لو دے رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو بھی رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ آج کی اس گفتگو میں شرکاء ہیں، اقبال شناسہ ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ میرے سامنے تشریف فرما ہے انجینئر ممتاز احمد خان، آپ سابق ڈائریکٹر ہیں کالا باغ ڈائریکٹوریٹ کے اور ممبر سنڈیکیٹ ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے۔ جناب خان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے اور آج کی اس گفتگو کو رونق بخشی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، محتاج تعارف نہیں، اکثر میکس نیوز کے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد امین۔ ماشاءاللہ فلسفہ سبجیکٹ ہے اور علامہ محمد اقبال کا سبجیکٹ بھی فلسفہ ہے۔ آپ یونیورسٹی کے کالج کے اساتذہ میں سے ہیں، بہترین اساتذہ میں سے ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اقبال شناسہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ، آپ بہت شکریہ، تشریف لائے آپ کی حوصلہ افزائی، اور بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی جی، علامہ محمد اقبال، ماشاءاللہ ان کا سبجیکٹ فلسفہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی ابتدا، ان کی کالج لائف، ان کا سٹارٹ، آغاز، اور پھر ارتقاء اور پھر عروج، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ان کی شخصیت کے اس پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ متعارف کرائیں، آگاہ فرمائیں۔ ناظرین محترم، علامہ اقبال
ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے. ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. بچپن ہی سے علامہ اقبال کی ذہانت کی شہرت شروع ہو گئی. اختصار سے عرض کروں گا، علامہ اقبال اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں میر حسن جیسے استاد میسر آئے. میر حسن بہت بڑی بڑی شخصیات کے استاد رہ چکے. ماشاء اللہ. انہوں نے ان کے دل کے اندر ایک ایسی پیدا کر دی، ایک ایسی شمع روشن کر دی کہ جو ان کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی میر حسن سے علامہ اقبال نے فارسی اور عربی پڑھی ماشاء اللہ. اور انہوں نے وہاں سے اسکواش مشن اسکول سے میٹرک اور اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد یہ لاہور تشریف لائے اور لاہور انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخلہ لیا اور بی اے میں ان کا مضمون جو تھا وہ فلسفہ تھا. اور پھر یہ بہت خوش قسمت تھے اس اعتبار سے کہ یہاں پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت کیا بات. انہیں ملی. علامہ اقبال دونوں کا بڑی محبت سے ذکر کرتے تھے. میں اب اگر پوچھ لیا تو تھوڑی سی یہ ہے کہ استاد میر حسن جا رہے تھے تو علامہ اقبال پیچھے چھپ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتے تھے. پوچھا کہ بھائی کہاں جانا ہے؟ میں اقبال نے کہا میں کہنے کہ تو پھر چلیے میں استاد سے آگے کیسے جا سکتا. میر حسن سے پھر دیکھیں یہ استاد شناسی کی قدر اقبال جیسے لوگوں سے. ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیے جانے لگا اور نام ریکمینڈ کیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ ایوارڈ وصول نہیں کروں گا جب تک میرے استاد میر حسن کو نہیں دیا جاتا اور میر حسن دربار میں نہیں آئے گا ایوارڈ وصول کرنے، ان کا گھر پہنچایا جائے. کیا بات. وہ کہا جی کہ میر حسن کوئی کتاب نہیں ہے، تصنیف نہیں ان کا، میں جو ان کی تصنیف ہے. یہ دیکھیں استاد. دوسری بات یہ ہے کہ بانگ درا میں ایک نظم ہے نالائے فراق، وہ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں لکھا گیا ہے. کیا بات. یعنی دوسرے اب ان لوگوں نے ایسا سیکل کیا ان کی صلاحیتوں کو. ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب ہے کہ وہ استاد کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں اور وہ ساری رات جو ہے وہ اقبال ان کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں. اور پھر یعنی آپ یہ دیکھیں وہ بہت سارے اس طرح. آرنلڈ سے بڑی محبت تھی. آرنلڈ نے اقبال سمجھ لیا کہ ان کے اندر فلسفے کی ایک صلاحیت موجود ہے. اقبال نے اپنا انہوں نے کوشش کی تھی کہ انہیں امریکہ میں، لیکن اقبال بہرحال انگلستان میں پھر تعلیم کے لیے گئے. وہاں پھر اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے وہ مقالہ لکھا اور وہاں سے انہوں نے بی اے کی یا بی ایس کی جو تھی وہ ڈگری، ریسرچ کی ڈگری حاصل کی اور یہی مقالہ انہوں نے بعد میں پیش کیا جرمن میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے. نگران جو تھے ان کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ وہاں اس کی فیچر فارم. وہاں سے جو ان کا جرمنی کا عرصہ بڑا تھوڑا ہے لیکن علامہ اقبال نے کچھ تھوڑے سے عرصے کے دوران جرمنی زبان پر فوقیت حاصل کر لی. اس پر یعنی اتنی عبور حاصل کر لیا کہ ان کا جو وائوا تھا وہ جرمنی میں یہ جرمنی میں تھا. اور اس کے بعد بہرحال یہ ہے کہ اقبال اختصار سے، اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن اختصار سے وہاں بھی اقبال جن جن لوگوں سے متاثر ہوا. اور دیکھیں استاد بھی ایسے ہیں کہ شاگرد کی کتابوں کے تراجم بھی کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے اقبال یہاں تشریف لے آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور وضاحت کرتے چلیں کہ پروگرام میں تو ایک دانشور تھے ہماری اس دھرتی کے دانشور،
تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جب کہا گیا کہ یہ سر کا خطاب واپس کرو، ایک مطالبہ ہوا، میں بتا دیتا ہوں تو اس کی ذرا بتا۔ اچھا، وہ اب بعض باتیں میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مولانا ظفر علی خان نے نظم لکھی اقبال کے بارے میں، اور جس کا ایک مصرع یہ تھا، انہوں نے اس کو سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ تو مولانا ظفر علی خان کی رائے میں یہ تھا کہ انہیں اقبال کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے تھا، نہیں لینا چاہیے تھا، اور ان کا مرتبہ اور مقام اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اقبال نے بہرحال وہ واپس نہیں کیا۔ لیکن وہ نظم جو ہے وہ زمیندار میں پہلے صفحے پر چھپ گئی، جس میں ایک مصرع میں نے آپ کو سنایا۔ تو بہرحال خیر یہ ان کا اپنا موقف تھا، ایک مولانا ظفر علی خان کا، ہاں جی، ان کا اپنا موقف تھا، ان کا اپنا موقف تھا جی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ موقف میں وزن تھا جی۔ اچھا، اس کے بعد جب یہاں ہے تو علامہ اقبال کو گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ مل گئی، لیکن وہ ان کے مزاج کے سمجھیں کہ وہ نہیں تھے، انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا اور وکالت شروع کر دی۔ وکالت بھی کوئی خاص نہیں چلی، چونکہ بہت سارا وقت چاہیے تھا، پھر اقبال تو مصروف ایک جہت ہے، سیاست میں سرگرم تھے اور لکھنے لکھانے کی کتابیں اور ساری باتیں تھیں، اس لیے وہ اسی میں مصروف رہے۔ تو باقی یہ ایک مختصر سا ایک سوالی خاکہ ہے۔ اب یہ ہے کہ شیخ نور محمد ایک درویش صفت آدمی تھے، ان کے والد محترم، ہاں والد محترم ان کے، وہیں سے ایک صوفیانہ ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہاں اس تصوف کے موضوع پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہی میں ایک آپ سے اسی ضمن میں، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے یار کیا تھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اپنا اقبال کا جو ابتدائی دور ہے، وہ جب وہ داغ سے اصلاح دیتے تھے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ داغ، ان کا داغ کا رنگ ان کے پر تھا، یہ داغ کا رنگ ہے جس میں کہ عشق کے معاملات کو منظوم کیا جاتا ہے۔ تو اقبال کی یہ غزل ہے، اس پر وہ تھی۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اہل زبان آر کو مذکر استعمال کرتے ہیں، یہ مذکر مؤنث کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اختلافی ہے، اور ہمارے ہاں بہرحال اب مؤنثی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اقبال کا جو ہے، اس طرح اقبال کے اشعار پر اہل زبان نے اپنے طور پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ایک بات اہم ہے کہ زبان ایک لیونگ آرگن کی طرح ہے، جس طرح ہم زندہ ہیں، ہر آدمی تبدیل، اس کے خیالات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح زبان بھی تبدیل ہوتی ہے، اس میں الفاظ آتے رہتے ہیں، الفاظ کے تلفظ بدلتے رہتے ہیں، الفاظ کی شکل اور حید بدلتے رہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے یہ آکسفورڈ ڈکشنری جو باقاعدہ لکھی ہے، اس میں باقاعدہ آپ کو بہت سارے الفاظ کے جو ہیں مل جائے گا، یعنی یہ گوز جس سے لکھنا ہے، گوتھ، پہلے ٹی ایچ لکھا جاتا تھا، پھر ایس آ گیا، یہ ایک ایولیوشن ہے زبان کا، اور اس لیے زبان کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ممکن ہے، نہ ہی یہ ممکن ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھے انداز سے تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا سیاست سے بھی ماشاءاللہ شغف بھی ہے، آپ کو تعلق بھی ہے، تو میں یہ اقبال کا بھی سیاست میں، سماجیت میں، معاشرت میں، معیشت میں انہوں نے بھی اس میں تفکر کیا ہے، بنظر عمیق ان تمام پہلوؤں کو دیکھا ہے، اور ایک خاص پہلو جو انہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی پر جو تدبر کیا اور وہ ایک مجسم صورت میں آیا،
اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک انجینئر ہوں اور حضرت علامہ اقبال کی فکر کا میں طالب علم ہوں. مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی اس کا ماہر ہوں. ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کے درمیان بات کرنا ویسے بھی مجھے نہیں ماشاء اللہ آپ کا، آپ تو ان کو، ہمیں تو بھائی وہ شکوہ یاد نہیں ہے، آپ کو تو سارا ان کا کلام یاد ہے. ہاں نہ مجھے معلوم ہے، میں نے گواہی دی ہے. یہ تو محبت کی بات ہے نا جی. یہ ڈاکٹر صاحب میری ان کے لیے عقیدت کی بات ہے. اور میں عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. بھائی آپ کو ان کے ساتھ عشق ہے تو یہی جذبہ جو ہے یہ سب کچھ کراتا ہے. سر میری عقیدت حضرت علامہ کے مطلب کہ یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں اور آپ کے اس پروگرام میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا نا جی، اور حضرت علامہ حیات ہوتے، تو ایمانداری کی قسم ہے کہ میں جب بھی لاہور جاتا تو سب سے پہلے میں ان کے گھر جا کر ان کے گھر جھاڑو دیتا، ان کی گھر کی صفائی کرتا، ان کا حقہ بنا کر انہیں پیش کرتا، 1-8 گھنٹہ وہاں گزار کر پھر میں، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی. یہ میری عقیدت ہے ان کے لیے. بڑے آدمی تھے وہ، بڑے آدمی، بہت نو ڈاؤٹ. بلکہ میں سر یہ سمجھتا ہوں، میں نے جتنا مطلب کہ حضرت انہوں نے فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. یہ حقیقت ہے، یہ ہزاروں سالوں میں کوئی دیدار پیدا ہوتا ہے. لیکن میرا جو مطالعہ ہے، جو میری تحقیق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت قوم ہے اسلامیہ نے ہندوستان، سمجھ گئے نا، کہ جن کو ایک صدی کے وقفے میں ایک نہیں 3 دیداور ملے. کیا بات ہے. میری تحقیق سب سے پہلے سر سید احمد خان، میں ان کو دیداور سمجھتا ہوں، نو ڈاؤٹ. جو ان کا مقام ہے. اور جو اس کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر تیسرے بار جناب محمد علی جناح قائد اعظم. حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی جیسے مولانا محمد علی جوہر ہیں، مطلب اور لوگ بھی ہیں جن کو میرا نزدیک بڑا مقام ہے. لیکن بہرحال یہ 3 ہستیاں جو ہیں یہ بڑے ٹاپ پر ہیں میرے حساب سے. تو حضرت علامہ اقبال ایک دیداور اور دانائے راس، انہوں نے خود بھی اپنے متعلق یہ فرمایا. جہاں تک ان کی فکر کا تعلق ہے، کسی بھی، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ہم ان کی فکر یا اس وقت تک ہم اس پر کوئی صحیح روشنی نہیں ڈال سکتے جب تک ہم ان کی جو شخصیت ہے، جو ان کے اندر کا جو اقبال ہے، جو ان کے اندر تھا، جب تک ہم اس سے متعارف نہیں ہوتے. اور اس حوالے سے میں صرف 2-3 شعر جو ان کے اپنے ان کے سے ہیں وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مزمر است. واہ واہ واہ. خوش گرداں بادہ در انگور من، زہر اندر مئی کافور من، رود محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از موسیٰ واکن مرا. واہ واہ واہ. تو یہ انہوں نے یہ اپنا پوری شخصیت. پھر یہ فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ مطلب یہ 2 شعر کافی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کے اندر کا جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اقبال کیا ہے. تو جب ان کی شخصیت کا یہ پہلو یا ان کے اندر کا جو اقبال ہے، جب اس سے ہم متعارف ہو جاتے ہیں
تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے راستہ کھل جاتا ہے، ہمارے لیے پوری روشنی ہو جاتی ہے. ہم کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی، چاہے سیاسی ہے، چاہے معاشرتی ہے، معاشی ہے، کوئی بھی ہے، اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ہمیں ان کا وہی اندر کا اقبال جو ہمیں اسی کی روشنی میں ہی ہم اسے انصاف کر سکیں گے. ویسے خان صاحب، میں بعض اوقات ہمارے جو اس وسیب کے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی، جی جب میں ان کی شاعری پڑھتا ہوں اور اقبال کی شاعری پڑھتا ہوں تو ایک ملتا جلتا تاثر جو ہے نا امید کا، جی جی رجایت کا، وہ مجھے نظر آتا ہے. ابھی یہ جو کمٹمنٹ، یہ جو محبت اقبال کی ہے شاہ نجف کے ساتھ، جی تو وہ مجھے ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے شاکر شجاع آبادی کا. وہ لکھتے ہیں کہ ون شاکر نجف دے شاہ نو پن، ایک واری پن پل ونڈ بیٹھا. کیا کمال ہے! من شاکر نجف دے شاہ نو پن، ایک واری پن پل ونڈ بیٹھا. ناظرین محترم، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے.
ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। ਵੱਲ ਲਿਟੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने इसे छोड़ा। हम चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब के पास। डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ कि जनाब अल्लामा इकबाल का जो एक तसव्वुर तौहीद जो है उसमें एक कमाल नज़र आता है, उसमें इनफरादियत भी नज़र आती है, उनका अंदाज़ भी मुनफरिद नज़र आता है, और फिर उसमें वो ढेर सारे लोगों को वहाँ वो इंकशाफात भी सामने ले आता है। फिर ये तौहीद की जो अक़साम हैं उनका ज़िक्र भी करता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको तौहीद से हम ज़रा शुरू करें तारुफ़ के बाद, और उनका जो नज़रिया तौहीद है, जो उन्होंने तौहीद के ज़िमन में अपने अशार भी ढेर सारे लिखे, तो आप बराह करम नाज़रीन को इससे थोड़ा सा। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर तौहीद बड़ा वाज़ेह और नुमायाँ है। इब्तिदाई दौर में इकबाल ने वहदत वजूद के तसव्वुरात से इनकार किया, और असरार खुदी के पहले अशार थे 15 जो थे, वो वहदत वजूद के सूफियाना तसव्वुरात के हक़ में नहीं थे। इस पर ख़ासी बहस शुरू हुई और बहुत सारे लोगों ने खतूत लिखे, लेकिन हम ये उनके कलाम को अगर पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनके जो बाद का कलाम है
اس میں اقبال کے ہاں وحدت الوجود کے عناصر واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفیانہ طور پر اس کی توجیہ کی ہے۔ خدا احد ہے، اور اقبال نے اسے خود یہ مطلق کہا ہے۔ کیا اور اقبال کے جو ضرب کلیم کی بڑی مشہور نظم ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، نہ ہے مکان نہ زمان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب یہ اگر اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ نظریہ توحید کی پوری تشریح ہے، جس میں اقبال نے زمان و مکان سے بھی اس اعتبار سے انکار کیا ہے کہ ان کا اسناد یا ان کا وجود جو ہے وہ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ بے شک۔ اب اس میں کچھ آپ کا سوال بڑا مشکل ہے اور اس میں جواب بھی خاصا مشکل ہے مجھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اقبال کے ہاں زمان و مکان، اس میں میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو آسان پر میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو علماء حضرات جو ہیں یہ مسئلہ توحید تو بڑا سیدھا سادہ ہے، اور انہوں نے اس کو مسئلہ کلام بنا دیا ہے، اور پھر وحدت الوجود جو ہے یہ بذات خود جو ہے یہ کوچہ تنگ ہے، اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ لکھا ہے کہ یہ توحید وجودی ہے، شہودی ہے، عینی ہے، ظنی ہے، اور ڈھیر ساری صفاتی ہے، ذاتی ہے، اور توحید حقیقی ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ اتنی ساری اقبال نے اس کا اتنی زیادہ توضیحات کی ضرورت نہیں ہے، اقسام بنا دیے ہیں آپ لوگوں نے، اس کو توحید کو آپ نے مسئلہ کلام بنا دیا ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں پھر ان کے ڈھیر سارے اشعار جو ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اقبال نے خودی کی تربیت کے مراحل مقرر کی، یعنی اسی اخراجی سود میں اس میں پہلا مرحلہ توحید ہے۔ ہاں جی، یعنی جو خودی کی تربیت ہے، انفرادی خودی کی جو تربیت ہے، وہ اقبال اس میں ضبط نفس اور اطاعت کا بعد میں ہے، پہلا مرحلہ توحید کا ہے، اور توحید سے ہی اقبال نے پھر اس کو بڑے ملت کے فلسفے کے ساتھ اور بہت سارے فلسفے کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اس کو مربوط کیا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی تو زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ وہ یہ ہے کہ اقبال نے چونکہ ان کے دور میں اثر میں وہ وحدت الوجود کے حوالے سے جہاں توحید کا ابتداء میں استعمال کیا گیا اقبال میں، تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ انہوں نے علم کلام کا ایک مسئلہ، حالانکہ توحید بڑی سادہ ہے، اور یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، یقین کر لیتا ہے کہ خدا ایک ہے اور موجود ہے، تو پھر اس پر سارے خودی کے مراحل جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تربیت کا ایک پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس طریقے سے اقبال کے جو اشعار ہیں اس میں بھی بڑا واضح طور پر انہوں نے، وہ اصل میں اقبال نے اس کو پھر زمان و مکان سے بھی جوڑا ہے، پھر بعد میں آ کر زمان و مکان سے بھی جوڑتے ہیں، پھر وحدت الوجود کو بھی لے آتے ہیں، ہاں پھر وحدت الوجود کو بھی لے آتے ہیں۔ یہ جو ان کا اقبال کا قطع کلامی، اقبال کا جو پہلا دور ہے یہ جو 1913 سے وہ چلتا ہے، غالباً 16 تک جاتا ہے یا جتنے تک جاتا ہے، یہ وہ تصوف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں۔ اچھا، پہلا دور جو ابتدائی ہے گھر کا، وہ تو گھر کا ماحول تھا، پھر جو وہاں کا جاتے ہیں میونخ وغیرہ، انگلینڈ وغیرہ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں۔ پھر ان کا دور جو شروع ہوتا ہے 1938 تک چلتا ہے، وہ 10 سال کا دور جو ہے، پھر یہ تصوف میں چلے جاتے ہیں۔ اسی پر تو یہ پرویز جو ہے، غلام احمد پرویز، انہوں نے کہا تھا کہ افسوس
کہ علامہ اقبال جیسے مفکر قرآن مفکر اسلام بھی عمر کے آخری حصے میں تصوف کی گود میں چلے گئے۔ اچھا وہ خیر آپ نے نام لیے ہیں۔ اچھا اب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ بات بھی حقائق کے برعکس ہے۔ علامہ اقبال نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اس کا عنوان ہے دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء جو ہے وہ ایران کے حوالے سے ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے فلسفہ عجم کے نام سے۔ اچھا اب اس میں اقبال نے ایران کے اندر اس میں تصوف پر بھی بحث موجود ہے واضح طور پر، اس لیے یہ نہیں، اصل میں اقبال کا ایک جو نظریہ ہے جد و جہد ہے، ایک جو عملی زندگی کا تصور ہے، اس سے ابتدائی دور پر اقبال نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ جو ایک خانقاہیت ہے اس نے مسلمانوں میں کوئی تھوڑا سا ایک تساہل پیدا کر دیا، یہ انہوں نے محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن بعد میں وہ خطوط بھی موجود ہیں خواجہ حسن نظامی کے اور بہرحال اس طرح کے، وہ پھر اقبال نے بڑی جلدی اس بات کو کیا۔ اقبال کی طبیعت سے دل سے تصوف کبھی نکلا نہیں ہے، وہ ایک تھوڑا سا ایک ایسا وقت آیا، اور اس میں یورپ کا تو لندن میں بھی نہ سنے میں آداب سحر گائی، تو اقبال تو وہاں بھی تھوڑا دور آتا ہے، اور جو اور تھوڑا اقبال آتا ہے اس کے بعد پھر پلٹتا ہے وہ، ہاں پھر اس کے بعد جب واپس آتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ وہی اسی میں تو لکھتا ہے نا خان کا نظام میں، زاگوں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند۔ بات یہ ہے کہ اس میں ان پر آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تصوف جعفر شاہ پھلواری کو جو خط لکھتے ہیں اور وہ قادریہ سلسلے میں محمود عوان کی اپنا ارادت نسبت کا اظہار کرتے ہیں، میں کیسے منکر ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود قادریہ سلسلے میں بیعت ہوں۔ اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں اقبال کا جو فلسفہ ہے کہ نا، اس میں انہوں نے ایک تو انہوں نے بیان کیا ہے آپ کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اس میں بہت اچھا کیا ہے۔ اچھا دوسرا ہے بہت مشکل، بڑے جو ہے نا جی وہ سہم جاتے ہیں، کیونکہ میں نے اس کو لے آیا ہوں نا اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں۔ ہمارے لیے تو ہم جو فلسفے کے طالب علم ہیں، ہمارے لیے تو وہ واحد سہارا ہیں، یہ سچی بات ہے، جنہوں نے کہ اور انہی کے نام سے ہی یہاں سلسلے جو ہیں وہ تصوف اور یہ فلسفے کے چل رہے ہیں۔ وہ اقبال کی وہ کتاب تو بنیادی طور پر ہے لیکچرز، آپ سب جانتے ہیں، وہ مدراس میں انہوں نے دیے تھے سوائے ایک کے جو لندن میں دیا گیا، از ریلیجن پاسبل، آخر میں یہ تھا۔ تو اس میں بھی اقبال جب آتے ہیں تو تصوف کے بغیر نہیں رہتے جب زمان و مکان آتا ہے، بے شک ایسا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ کا انہوں نے طے کہ زمانے سرمدی جو ہے وہ ذات احد سے موصوف، آگے بھی وحدت اور وحدانیت میں بھی صوفیاء نے کچھ کیا ہے، تو وہ پھر دوسرا ہے جو زمانے ابدی جو ہے وہ شخص اکبر سے ہے، اور زمانے لیل و نہار۔ اقبال نے اسے سیریل ٹائم، میتھمیٹیکل ٹائم اور جو ہے پیور ڈیوریشن، پیور ٹائم کے حوالے سے وہ دیکھا۔ تو بہرحال خیر اقبال نے توحید کو بہت طریقے سے بڑے وضاحت کے ساتھ فلسفیانہ سطح پر انہوں نے اس کو لیا ہے، اور اسرار خودی میں خاص طور پر فارسی میں اور بے شمار اشعار ہیں، کیونکہ میرا ایک ہے کہ میں نے اشعار شروع کر دیے تو پھر شروع ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ہم خان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ خان صاحب یہ پاکستان کا تصور بھی آپ نے دیا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بھی یعنی ہر موقع جب بھی ان کو ملتا ہے تو اس میں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنی عرضے یہ وطن جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور اس پہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں سے جس کو کہتے ہیں نا کہ متھا بھی لگایا۔ تو یہ کیا کمال کی شخصیت تھے، ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے آپ
میں ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا وہ ہوں آج تک چیخ رہے ہیں جی جی کہ جو اشعار کہے اس حوالے سے وہ آج تک ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے. میں سر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی اسلام حضرت علامہ اقبال کی جو پوری فکر ہے جیسے ابھی میں نے پچھلے ایک شعر میں بتایا کہ ان کی پوری فکر جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور ان کا کہ اگر اس کے علاوہ میری فکر میں کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ میری فکر کو خوش کر دے. ٹھیک ہے، بالکل یہ ان کا مقام تھا. اچھا، اب جو خطبہ الہ آباد ہے اس کی بنیاد ہے دو قومی نظریہ، ٹو نیشنز تھیوری ہے، اور ہمارے ہندوستان متحدہ ہندوستان کی ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹو نیشن جو تھیوری ہے یہ کوئی آج کی نہیں ہے یا پچھلی ایک دو صدیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور پاک کے وقت میں ہی یہ شروع سے ہی ہے. آدم علیہ السلام سے یہ ٹو نیشن تھیوری کا اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے، اور یہ اسی کی ہی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو کہ ہم نے انڈیا میں اپنائی. اور اس کا سب سے پہلے جو پروپوننٹ تھے وہ حضرت سر سید احمد خان تھے کہ جب 1885 میں کانگریس آل انڈیا کانگریس وجود میں آئی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہم جو ہے یہ پوری ہندوستانی قوم، اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی اور سکھ بھی، سے ہم ان کے نمائندہ ہیں اور ہم ان کے لیے کریں. تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ نہیں، یہ جو کانگریس ہے یہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کو کی ایک الگ اپنی شناخت ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا بالکل. اور اسی نظریے کو یہ نظریہ پھر آگے چلا. ٹھیک ہے جی، پھر مسلم لیگ 1906 میں مطلب وجود میں آئی. پھر حضرت علامہ اقبال اب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوری فکر ہے، چونکہ وہ قرآن سے ماخوذ ہے، سمجھ گیا نہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے، تو یقیناً ان کے لیے ان کی نظروں میں ٹو نیشن تھیوری کی جو جواز یا ویلڈٹی ہے وہ غالباً سر سید احمد خان سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور ان کے سامنے جب مطلب کہ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ہندوؤں کے ساتھ گزاری تھی. ان کو ہندو جو تہذیب ہے اور ہندو کی جو ذہنیت ہے، جو اس کی سوچ ہے، اور پھر جو اس وقت سوشیو پولیٹیکل انگریز نے جو سسٹم رائج کر دیا تھا، تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہ جو جمہوری نظام اور جو جمہوریت کا یہ سسٹم جو انگریز نے رائج کیا ہے یہ تو اب ہوگا، اسی کے تحت ہی ہم رہیں گے، اور ہندو میجارٹی میں ہم رہ کر کبھی بھی ہم اسلام جو ہماری جو تہذیب ہے ہم کبھی ان کا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت سمجھتا ہے کہ اسلام یہ سمجھتا ہے اسلام یا یہ کہا کہ از غلام لذت امام جو گرچہ باشد حافظ قرآن جو، کہ جب تک آپ غلام ہیں، آپ چاہے جتنے بھی اچھے مسلمان کیوں نہ بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کبھی بھی وہ اسلامی معاشرہ، وہ تہذیب جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک نے کا جو پہلا پیغام ہے، وہ آپ کبھی بھی نہیں وہ کر سکتے. تو یہ حقیقت جو ان کے سامنے تھی، تو اسی لیے انہوں نے 1930 کے جو جلسہ الہ آباد کے اس میں انہوں نے اسی ٹو نیشن تھیوری کو ایکچولی زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ اس میں ایمفیسس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مسلمانان ہند کو جو ہے وہ الگ وطن لینا پڑے گا، اور جس میں انہوں نے یہ پنجاب، سندھ اور NWFP اور وہ باقاعدہ ایک نقشہ پیش کرنا، نقشہ انہوں نے باقاعدہ پیش کیا کہ ان صوبوں پر مشتمل، اور مقصد ان کا جو تھا نا وہ یہی تھا ان کے سامنے کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک
तब तक ये मुसलमान जो है वो एज मुस्लिम हम नेशन एंटिटी हम सरवाइव कभी भी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तख्लीक में उनका एक तो ये नज़रिया, और फिर इस नज़रिए के ऊपर उनका मैं समझता हूँ कि दूसरा जो बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हम मुसलमान हिंद के लिए, कि उन्होंने कैद आज़म जैसी शख्सियत को जो है वो उन्होंने मोटिवेट किया। यानी 1930-31 के जो थे गोल मेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, हजरत कैद आज़म तो रहमतुल्लाह तो मायूस हो गए थे और वो वहाँ उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी। उनको दोबारा मोटिवेट करने में, उनको दोबारा मोटिवेट इधर लाने में इनका बड़ा रोल है। उनका बहुत बड़ा रोल। मायूस ना हो इनसे रहबर फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रहा। एग्जैक्टली। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब कि आमतौर पर हजरत कैद अल्लामा इकबाल को तो एक शायर या एक फलसफी के तौर पर, एक मुफक्कर के तौर पर, मुफक्कर इस्लाम या की मालूमात ये सब थे, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो भी कोई कम अहम नहीं है भाई, बहुत है कम, हाँ बहुत बड़ा है। यानी सिर्फ तस्वुर पाकिस्तान ही नहीं दिया, बल्कि उसके मेमार या उसके आर्किटेक्ट या उसके जो जिसने उसको अमली जामा पहनाना था, उन्होंने उनकी नज़र में देखा कि यही शख्स है। जी वो है ना बड़ा मशहूर कि नेहरू वो मियां अमीरुद्दीन के साथ गए और अल्लामा इकबाल को उन्होंने मतलब है कि एक वर्गलाने की कोई कि जी आप तो बड़े आलिम फाजिल लोग हैं और आपका तो बड़ा, आप कैद आज़म ये कैसे लीडर कर दिए, आपको लीडर बनना चाहिए, आपको होना चाहिए। क्या कमाल का जुमला उन्होंने वो उठ हालांकि उठने वाले नहीं थे, लेकिन इस बात पर उठकर बैठ गए। इतना उनको उस चीज का मतलब हुआ, शौक लगा कि ये क्या कह रहा है। तो यानी वो शख्स जिसका ये मकाम हो, नहीं आगे उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो उनका सिपाही हूँ, मैं तो उनका वर्कर हूँ। तुम एक सिपाही को उसके जर्नैल के तो ये उनके अल्फाज क्या बात है। तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो मकाम है वो सिर्फ बतौर फिलासफर ही नहीं है या बतौर मुफक्किर इस्लाम ही नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर भी पाकिस्तान की तख्लीक में भी उनका जो किरदार है वो मैं समझता हूँ कि हज़रत कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के किरदार से कम नहीं है अहमियत में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका देखिए जी, अगर ये 1938 में अल्लाह को प्यारे हो गए और अल्लामा अपना कैद आज़म जो है वो 1948 तक रहे, अगर ये उस वक्त तक रहते जब ये यानी बराबर हुआ उस वक्त तक रहते तो इनका रोल भी इससे बढ़कर सामने आता। हाँ जी। अच्छा सर, और ये फिर 4 साल का आखिरी अरसा जो है इनका बीमारी ने भी इनको बहुत यानी बेहाल किया, इसमें भी इसके बावजूद उनका कंट्रीब्यूशन जारी रहा। उनकी जो बसीरत है, उनकी जो सियासी बसीरत है हज़रत अल्लामा इकबाल की, मैं वो जब पढ़ रहा था इब्लीस की मजलिस शूरा, तो उनके 2 शेर हैं कि वो इब्लीस ये कहता है, अच्छा अब ये यानी पहली जंग अजीम से पहले ये कुछ अर्सा पहले ये नज़म उन्होंने लिखी, इब्लीस की मजलिस शूरा लिखी, गालबन 1915-16 में कुछ इस किस्म की वो तारीख बनती। तो उस वक्त वो इब्लीस है और उसके सारे वो चेले बैठे हुए हैं, तो वो उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इब्लीस कहते हैं कि है मेरे दस्ते तसर्रुफ में जहान रंगोबू, है मेरे दस्ते तसर्रुफ में जहान रंगोबू, क्या ज़मी क्या मेहरों में क्या आसमाने तू बतू, देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशा शर्क व गर्ब, देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशा शर्क व गर्ब, मैंने जब गरमा दिया अक़वाम यूरोप का लहू। वाह वाह वाह। 1915 में वो उनकी बसीरत देखे आप कि वो
उनका ये कह रहा है कि ये अक़वाम यूरोप में जो कुछ हो रहा है ये देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशा शर्क व गर्ब। मैंने जब गरमा दिया अक़वाम यूरोप का लहू और ये हुआ कि उसके जब 3-4 साल बाद पहली जंग अजीम जो है वो छिड़ गई। ये उनकी मतलब है कि मैं समझता हूँ कि आलमी सिर्फ ये नहीं कि उनकी बसीरत जो थी वो सिर्फ हिंदुस्तान की सियासत के मतलब थी नहीं, बल्कि उनका जो कैनवस था वो आलमी सतह के ऊपर जी, इसमें कोई नहीं, आफाकी था। बिल्कुल हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे शायर आफाकी हैं, उनका तस्वुर, उनका नज़रिया ये भी आफाकी था। अच्छा, फिर जो मगरबी तहजीब के मुतल्लिक जो मतलब कि उनका है मतलब कि वो जो हीरा नकस्त का मुझे जलवा दानिश फरंग सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ, फिर तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप भी खुदकुशी करेगी, शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, पायदार होगा। फिर उन्होंने ये फरमाया कि नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाए मगर झूठे लोगों की रेजाकारी है, ये सन्नाए मगर झूठे लोगों को ज़ेराकारी है, तदब्बुर की फजूकारी से मोहकम हो नहीं सकता। हाँ, तदब्बुर की फजूकारी से मोहकम हो नहीं सकता। जहाँ में जिस तमद्दुन की बिना सरमायादारी है, तो जहाँ में जिस तमद्दुन की बिना सरमायाकारी है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहें। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है, कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी
जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त इजाज़त नहीं देता। ठीक है, शख्सियत बहुत बड़ी है और बातें भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी शख्सियत के पहलू भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आखिरी वक्त जो है नसीम अज हिजाज आयद न आयद। अब हम उनका ये फकीर है दिगर दाना बात यह है कि मैंने शेर शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत होंगे। बात यह है कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत का ये पहलू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये पहलू, अकीदत का ये पहलू, इश्क का ये पहलू, बमुस्तफ़ा बरसां खेश रा के दी हमाऊस अगर बहू न रसीदी तमाम हदीस। अब कमाल की बात है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम का
یہ جو آخری لمحات تو اس میں ہیں دیکھو جی تو یہ اقبال جو کو- عشق مصطفیٰ تھا ان کا، عشق یہ محبت مصطفیٰ رسول جو کمال تھی کا ان تھا، کی، اتباع اس میں- رسول جو تھی، اور بسم اللہ، یہ شروع سے رہا ہے ہاں جی، کہ یہ سٹارٹ سے، حضرت ہاں جی شروع سے بے شک، ہاں یہ ابتدائی سے، اور ایک نہیں ہے اس کا، ویسے تو ایک بڑی مشہور ان کی رباعیہ قطع ہے جو کہ انہوں نے کسی کو دے دیا تھا، تو غنی از عالم من فقیر، ہاں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، ہاں آگے جو ہے کہ نا وہ جو ہے کہ نا گر تو بینی حسابم را ناگزیر ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پنہا بگیر، ہاں بگیر بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، ہاں ہاں ہاں، کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اگر تو بینی حساب از حسابم ناگزیر، گر ہاں تو بھی نہیں از حسابم ناگزیر، ہاں اچھا یہ بہرحال انہوں نے نا گر تو بینی راہ حسابم ناگزیر، ہاں گر تو می بھی نہیں ہاں جی، گر تو می بینی حسابم بم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا نگاہ ہے۔ بگیر، اچھا اب یہ ہے کہ یہ ان کا یہ بھی تقریباً ان کے وہ جو ہے نا اس میں ہے آخری کلام میں شامل ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ کسی نے یہ خواہش کی کہ مجھے دے دے۔ اقبال نے اسی انداز کی اور بھی بہت سارے اشعار کہے، لیکن جو اس میں ایک سوز و گداز تھا اور اس میں جو ایک سوز نہیں آ سکتا۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اقبال کی تو ایک در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، یہ تو بڑا کلیئر کیا ہے بات، اس میں محبت۔ اچھا پھر ایک یعنی ایک نہیں کئی واقعات ہے کہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کا نام سنتے ہی ان کی طبیعت، اور اس پر انہیں مجھے کوئی کنٹرول ہی قابو ہی نہیں ہے۔ اس میں تو آزاد صاحب ایک نہیں ہے، واقعات بہت سارے ہیں، اشعار تو بے شمار ہیں، بے شمار کہ جس میں انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس میں یہ ان کا آخری جب اس میں نہیں ہے، یہ شروع ہی سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اقبال یورپ میں بھی رہے، فلسفی بھی رہے، اور فلسفے میں بھی انہوں نے جو مسلم فلسفی کا احیاء کیا یا تشکیل نو کی، وہ بھی بڑی کمال کی۔ مجھے یہ خاص طور پر ہوتا ہے کہ ہم اس پہلو کو ذرا مشکل ہونے کی وجہ سے فراموش کر رہے ہیں، لیکن بڑے اہم مسئلے اس میں اجتہاد کا مسئلہ چھیڑا اقبال نے، روحانی مشاہدے کا، واردات کا مسئلہ چھیڑا، جو وہاں اس دور میں فلسفی انکار کرتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے اقبال کی طرز کو بھی یورپ میں بھی اپنایا گیا، یہ نہیں ہے کہ اقبال نے زمان و مکان کے مسئلے کو، تقدیر کے مسئلے کو چھیڑا، اور اس کے علاوہ پھر اقبال نے مسلم ثقافت کے مسئلے کو چھیڑا کہ اس کا کیا ہے، اور آخری ان کا جو ایک خطبہ تھا وہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال تھا کہ از ریلیجن پاسبل، کیا مذہب کا امکان، تو اقبال نے وہ بھی ثابت کیا۔ یہ بہرحال اس کا ہے۔ باقی یہاں تک آپ کا جو سوال ہے کہ نا اقبال کی ایک نہیں کہ میر حسن کا، اور بہت ساری ملاقاتیں اور مجلسیں، یہ تو فقیر وحید الدین کی کتاب ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں، یہ محبت شروع سے ہی تھی اقبال کو، یہ ہمیشہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور اشعار تو بہت سارا ہے، دانائے رسول بے شمار، یعنی ایک نہیں ہے کہ جس سے دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ واہ واہ واہ، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تو پہلو کبھی بھی زندگی میں ان کا، چاہے وہ یورپ میں رہے یا جہاں رہے، یہ اس پر سب پر واضح ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے ایک انٹرویو جو ہے نا، انٹرویو ان کی جو دختر اقبال منیرہ بانو جو ہیں، ان کا میں نے ایک اوریہ اقبال نے انٹرویو کیا تھا، اور مجیب الرحمن شامی نے بھی انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو پتہ چلا کہ وہ قرآن جو ہے وہ پھر آپ کے پاس رہا، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اچھا وہ بڑی کلیئر سی ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں
انہوں نے کہا ہاں 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 وہ جسٹس ایسے رحمان لے گیا تو وہ یہ سارا کیا دھرا تو میرے بھائی کا تھا، اس نے ان کو دے دیا، لیکن اس قرآن سے مجھے عقیدت بڑی تھی۔ انہوں نے پھر وہ آگے سوال کیا تو کیا وہ جب یہ درست ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو وہ قرآن اور وہ آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے، اشک بار ہوتی تھیں، تو وہ قرآن کے صفحات پر کہتے ہاں وہی قرآن میرے پاس ہے، چونکہ میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، 7-8 سال کی تھی، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر وہ قرآن مجید وہی جو ہے وہ متکیے کے لے کر نیچے لے کر سوتی تھی، اور وہ جب تک وہ میرے پاس رہا مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ جسٹس ایسے رحمان لے گئے ہیں تو اللہ کرے وہ اب مجھے اتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی بہت ہاں، کہنا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں، تو میرے والد صاحب گزرتے تو وہ یہ فرماتے مجھے پڑھتا دیکھ کر قرآن ایسے پڑھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تنزیل کا لفظ۔ ہاں جی، ضمیر پر ہو نزول کتاب، نزول، ہاں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ بالعموم اقبال کی یہ عادت تھی کہ وہ تہجد کے وقت اور بعض اوقات تھوڑا سا خوش الحانی سے بھی پڑھتے تھے، اکثر بعد میں ان کا گلا جو ہے خراب ہوا۔ یہ اپنا اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بیٹے نے لکھا ہے، اور یہ قرآن پڑھا رہتا تھا سرانے میں، تو اس لیے یہ قرآن سے بھی عقیدت، اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، تو وہ قرآن کے ساتھ ان کی بڑی یہ نہیں تھی۔ ہاں اس وقت تو تعاون نا، ہاں ممکن گاڑی صابم رات تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر، جلدی میں اس وقت۔ بہرحال جناب ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس نسل نو کو بھی کوئی پیغام دیں۔ اور ناظرین محترم، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اقبال کی تفہیم نو کی۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ ہماری یہ میراث ہے، ہمارا یہ ورثہ ہے، اس کو پھر سے اس کی تفہیم نو کی ضرورت ہے۔ اور اقبال کے اندر ایک پولیٹیکل ویژن جس کے بارے میں ممتاز احمد خان صاحب نے بیان کیا وہ بھی تھا، فلسفے میں بھی، اور ہر طرح کا ان کا جو ویژن بڑا وسیع تھا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اقبال کا دوبارہ مطالعہ کریں، اور میں بہرحال تعصب کی پٹی اتار کر کریں۔ ہاں، یہ بات تو آپ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا ان سے گریز کرتا ہوں، یہ میرا پیغام نہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے یار۔ ایک ایسے حقیقت پسند آدمی کے بارے میں تعصب رکھنا یہ ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ میں یہاں نہیں کہہ رہا، اقبال کو ہمارے ہاں تو ریکنسٹرکشن پڑھائی جاتی ہے نا کورس میں، وہ خاصی مشکل ہے، اور اس میں بہرحال تنقید بھی بھائی اتنی مشکل ہے۔ یہ از ریلیجن پاسبل، اس میں عقیدہ اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ بیان ہے۔ اس کی میں کرانے لگا ٹرانسلیشن کرانے لگا تو ڈھیر سارے انگریزی کے پروفیسر جو ہیں وہ کہتے تھے اردو سے ہم انگریزی میں ٹرانسلیٹ تو کر لیتے ہیں، یہ ہمیں کرنا نہیں آتی۔ سید نذیر نیازی نے تشکیل الہیات جدید اسلامیہ کے نام سے اس کا کوئی ترجمہ کیا، میں نے وہ پڑھا۔ وہ ترجمہ پڑھنے کے لیے فارسی اور عربی سے شناخت کو وہ الفاظ انہوں نے زمان قار کہ وہ اس طرح پیور ڈیوریشن کے حوالے سے استعمال کیا، لیکن وہ بیسٹ ترجمہ ابھی تک۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میں اپنے طالب علموں سے بھی کہتا ہوں کہ اقبال اب ضرورت ہے ہمیں، اب جو معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں جس نہج پر، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، ہمیں علامہ اقبال کا دوبارہ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سے یقیناً رہنمائی اور روشنی ملے گی، نہ یہ ناممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ ماشاء اللہ۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، کیونکہ ہم تو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات،
اب دیکھو نا جی یہ کیا کیا اس کا کمال ہے. اب جناب ایک استاذ کھڑا ہو کر جو ان کے ساتھ ایک معاندانہ رویہ رکھتا ہے یا وہ تعصب رکھتا ہے اور وہ کہے کہ یہ اقبال کے شاہین یہی ہیں طالبان کی طرف، یہ جو آج کل گولیاں چلا رہے ہیں، یہ اگر کلاس میں کھڑے ہو کر ایک ٹیچر کہے گا تو پھر یہ بہت بدقسمتی ہوگی. تو خان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی ناظرین کے لیے کوئی اپنا پیغام بھی دیں اور آخری کلمات ہیں، آخری جملے ہیں. ایسا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے خود ہی ان کا ایک شعر ہے کہ نغمہ کجا ومن کجا، نغمہ کجا ومن کجا سادے سخن بہانہ نغمہ کجا ومن کجا سادے سخن بہانہ سوئے قطار میں کشم لاکہ بے دمام را، کہ میری جتنی بھی شاعری ہے، جو کچھ بھی میری فکر ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ میری جو نبی پاک کی جو امت ہے سمجھے نا، اس کو میں ایک صحیح راہ پر مطلب لے کر مطلب آ جاؤں. تو حضرت علامہ اقبال کی جو پوری فکر ہے، پوری فکر اسی ایک مقصد کے گردی، اور اس لیے انہیں حکیم الامت بھی کہا گیا، یہ مفکر اسلام بھی کہا گیا. تو میرا ایمان ہے کہ حضرت جو قرآن پاک یا حضور پاک کی جو زندگی ہے تو ہمارے لیے بنا اصل تو وہی ہے، مرکز اصل مقصد وہی ہے قرآن اور اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے جی. لیکن اس قرآن اور اسوہ حسنہ کو 20ویں صدی میں یا موجودہ دور میں اس کا عملی طور پر اور اس کی روح، میں ان مجدد الف ثانی تو تھے لیکن حضرت علامہ اقبال کو بھی میں مجدد کا مقام دیتا ہوں. یہ لفظ جو ہے نا یہ الف ہے، مجدد الف ثانی. تو میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہی مقام دیتا ہوں کہ انہوں نے اسلام اور دین اسلام کی روح کو اور اس کی صحیح اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے موجودہ دور میں اور موجودہ تناظر میں. اور جو انہوں نے فرمایا جواب شکوہ میں کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور پھر جو آخر کا شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ جو انہوں نے یہ پیغام جو دیا ہے جواب شکوہ میں، اگر ہم اسی کو ہی کر لیں، اور یہ پوری روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں کیا بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ ایک بہت بڑا جرم عظیم ہو رہا ہے کہ ہمارے نصاب میں سے، ہماری کتابوں میں سے، ہمارے طلبہ کو ان کے ذہنوں سے علامہ، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں، مغربی امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حکم کے اوپر، اشاروں کے اوپر، تاکہ اس قوم کو فکر اقبال سے بالکل بے شناس کر دیا جائے. بالکل جی. خاص طور پر یہ یونیورسٹی اور کالجز اور اداروں میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں بالکل ان پر چھاننی لگائی جائے بالکل کہ بھائی اگر ایسے آ جائیں گے اپنے مشاہیر کا کلاس روم میں کھڑے ہو کر، بالکل اگر وہ ان کے نیگیٹو ریمارکس دیں گے تو بچوں پر کیا اثر ہوگا. سر میں عرض کروں، میں ایک کالج میں گیا اور میں نے یہ ریکویسٹ کی ان کے پرنسپل صاحب کو، میرے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست بھائی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ کیونکہ ہمارے نصاب میں سے تو اب یہ علامہ اقبال چلے گئے ہیں، تو چلو ہم ایسے لیکچرز کے ذریعے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو فکر اقبال سے کرنا چاہتا ہوں جو کچھ جو کچھ میں نے سمجھا ہے. تو ایک کے پاس گیا، میرے دوست ہیں، یقین کریں جی کسی نے بھی مجھے انکریج نہیں کیا، کسی نے بھی الاؤ نہیں کیا کہ آپ
بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے اس سے یہ جو بڑھ کر کیا ہاں جی بدقسمتی میں خان صاحب یہ بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جی یہ ذکر کر رہے تھے نا، اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے اسپرچول ڈیموکریسی. جی اسپرچول ڈیموکریسی، یہاں اس سے مراد ہے کہ جو مٹیریل نہیں ہے بلکہ وہ روحانی اقدار روحانی ہے. یہ اقبال کا جو ہے وہ میرے خیال میں آخری 5واں شاید ہے مسلم کلچر، اس میں یہ آخری ہے، ان کا پیرا میں یہ فکرہ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ابھی باتیں کیا ہاں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آخری 2 اشعار پڑھے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. بات یہ ہے کہ یہاں جو عشق جو ہے وہ یہاں اس کو کمٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کمٹمنٹ اگر ہوگی تو پھر یہ آگے بات بڑھے گی. عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سودے دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم. اب آپ دیکھیں یہ بھی کمٹمنٹ ہے. اب وہ چاہتے یہی ہیں دمادم رواں ہے یمیں زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود. اب یہ حرکت و تغیر کا پیغامبر تھا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بات یہ ہے کہ علامہ اقبال آگے بڑھنے کی ایک تحریک دیتا ہے، مہمیز لگاتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے، اور وہ وہی کر سکتا تھا اور اس نے وہ کیا. ماشاءاللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ. آپ دونوں جو ہے رونق ہیں مکس نیوز کی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صحت کے ساتھ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. ناظرین محترم، آج ہم نے علامہ محمد اقبال کے حوالے سے گفتگو کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ہر پہلو پر گفتگو فرمائی اور انہوں نے نظریہ دیا، انہوں نے بات کی. لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے جو خلاصہ پیش کیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یہ علامہ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. تو ناظرین محترم، علامہ اقبال تحریک دیتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے، وہ حرکت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں، وہ بیٹھنے کا قائل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہماری نسل نو کو، ہماری اس موجودہ قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر تحریک پیدا کرنی چاہیے، کمٹمنٹ پیدا کرنی چاہیے. اور علامہ اقبال کی جو تھاٹ ہے، جو انہوں نے نظریات پیش کیے ہیں، اس کو آگے انکلکیٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو آگے اس کی ترویج کریں گے، ترسیخ کریں گے تو ہم قوم بنیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشاہیر کی جو نظریات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، آج کے لیے ہم نے علامہ اقبال کی جتنی گفتگو کی، انشاءاللہ آئندہ جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.